السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ آج ہم بات کریں گے ذکر کے بارے میں، ذکر کیا ہے اور ذکر کیوں کرنا چاہیے، ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے، ذکر نہ کرنے سے کیا نقصان ہے، اور ذکر کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، آج انہی سب ٹاپک پر تھوڑی دیر میں آپ سے وقت لوں گا آپ کا۔ ذکر کرنا کو لازم دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندے جب تم مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، اور جب تم مجھے مجلس میں یاد کرتے ہو تو میں تم سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ذکر کیا ہے، کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکراً کثیرا، اس کی کوئی تحدید نہیں، کوئی حد نہیں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ شخص کی طرح ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال گھر کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا اس گھر کی طرح ہے جو آباد ہو اور پر رونق ہو، اور ذکر نہ کرنے والا اس ویران گھر کی طرح ہے کہ گھر تو بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی رہ نہیں رہا ہے، بالکل ویران پڑا ہوا ہے، کھنڈر پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے کیا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بات ارشاد فرمائی۔ میرے دوستو، ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ذکر بہت بڑی اور بہت اہم چیز ہے۔ ذکر کرنے کی کیا فائدہ؟ صوفیہ نے لکھا ہے کہ ذکر کے تقریباً 80 فائدے بیان کیے، 80 فائدے، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سے شیطان کو کیا ہے، دور کر دیتا ہے، اور ذکر کرنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر سے جو خوف اور خشیت ہے، ڈر ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے فکر کو، ہمارے غم کو ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور اس ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو، ہمارے دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سکینہ کیا ہے، ہمارے جسم، ہمارے دل اور دماغ کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والا ہمیشہ کیا ہے، زندے کی طرح ہے، اور ذکر نہ کرنے والا ایک دم مردہ شخص کی طرح ہے، جیسا کہ وہ مر گیا۔ میرے دوستو، ذکر اس کے کرنے سے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارا دل اور دماغ ہمیشہ سکون سے رہے، اور ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر برکت دے گا، ہماری کمائی میں برکت دے گا، ہماری جان میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں کیا ہے، برکت دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت تھوڑا سا مالی اعتبار سے تنگ ہوں، مجھے کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو،
دوسرا آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگے کہ حضرت قحط سالی پڑی ہوئی ہے، بارش نہیں ہے، دعا کر دیجئے یا کوئی ذکر بتا دیجئے جو اللہ کے اس میں کرتا رہو اور اللہ تعالیٰ کیا اس کی وجہ سے بارش برسا دے۔ چنانچہ اس حضرت نے ان کو بھی یہی کہا کہ تم کیا ہے اللہ کا ذکر کرو، کیا کرو، توبہ اور استغفار کیا کرو، اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اس استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مالی پریشانی کو اور تمہارے قحط سالی کو، تمہاری روزی کی کیا ہے تنگی کو ختم کرے۔ ذکر ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ کون سا لفظ کیا ہے جو ذکر کے لیے استعمال کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ ذکر کرنے کے لیے ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، تو تم جس نام سے بھی چاہو اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری بات سننے کے لیے تیار۔ تو ذکر آپ کو جون سا لفظ آتا ہے، جون سا کلمہ آپ کو یاد ہے، آپ اسی کلمے کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے اللہ کو کیا ہے یاد کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں برکت نازل کرے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یعنی ذکر کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ایک ہوتا ہے جہری ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے سری طور پر ذکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے قلبی طور پر ذکر کرنا۔ جہری ذکر کیا ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی زبان سے کیا ہے تھوڑا ہلکے آواز سے لا الہ الا اللہ یا جو بھی کلمات اس کو آتے ہیں اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور سری ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے اتنی زور سے آواز نکالے کہ وہ خود سن سکے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس کی آواز کو نہ سن سکے۔ اور قلبی ذکر یہ ہے کہ انسان کہیں تنہائی میں جا کر کے بالکل پاک صاف ہو کر کے صاف ستھری جگہ کا انتخاب کر کے بیٹھ جائے، آنکھیں بند کر لے اور اللہ کی طرف دھیان لگائے اور پھر اس کے بعد اللہ کو یاد کرے۔ تو ذکر کے یہ ہے تین طریقے کیا ہے بیان کیے، اور بھی مختلف طریقے صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا ہے یہ طریقہ کوئی کم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور ہر وقت کرنا ہے، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کوئی سا وقت متعین نہیں کہ اسی وقت میں اللہ کو یاد، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، بیوپار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، یا کیا ہے آپ کسی اور چیز میں مشغول ہے اس میں بھی کیا ہے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی کے اندر برکت دے گا۔ اور آخری بات، ذکر کرنے والا کبھی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ کبھی بھی آپ کو ٹینشن ہو، فکر ہو، کوئی غم ستا رہا ہو، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے پاک صاف بالکل ہو کر کے مسجد میں یا اپنے گھر کے اندر تنہائی میں جا کر کے بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ کی طرف دھیان لگائے، اللہ سے دور لگائے اور اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل کو کیا ہے سکون بخشے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔